بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام خبر نگار کے ساتھ آپ کا میزبان صابر عطاۃ حاضر خدمت ہے۔ کیسے آپ خیریت سے؟ آج کے پروگرام میں ہم نے ایک ایسی شخصیت کو دعوت دی ہے جس شخصیت نے پاکستان تحریک انصاف کی بنیاد رکھی۔ مطلب عمران خان صاحب نے جس وقت تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تو ان کے ساتھ یہ شخصیت بھی موجود تھی۔ عمران خان کے قریبی ساتھیوں میں شمار ہوتا ہے، ان کے ساتھ ایک طویل رفاقت سفر کیا، پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر چوک اعظم سے پہلا الیکشن میں لڑا۔ گزشتہ دنوں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کی ہے۔ آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ آپ نے عمران خان صاحب کے ساتھ ایک طویل سفر کیا، کیسا رہا، ان کی شخصیت کو کیسے پایا، وہ کیسے راہبر تھے اور پاکستان تحریک انصاف کو کیوں چھوڑا، پاکستان پیپلز پارٹی میں کیوں شامل ہوئے۔ مختصر سے اس نشست میں ہم ان سے سوالات کریں گے۔ آئیے ملتے ہیں جناب سید غلام عباس زیدی صاحب سے۔ السلام علیکم، ویلکم کرتے ہیں شاہ جی آپ کو پروگرام خبر نگار میں۔ میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بڑی رفاقت رکھی، اس کی بنیاد رکھنے والوں میں آپ شامل ہیں۔ بطور رہنما، بطور قائد عمران خان صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت مہربانی، میں مشکور ہوں کہ آپ تشریف لائے اور اس ضمن میں آپ نے سوالات کیے۔ میں تو یہ بھول ہی گیا تھا کہ اب کوئی پوچھنے کے لیے بھی آئے گا کہ میں نے تحریک انصاف کیوں چھوڑی۔ صحیح۔ ہم ایک خوبرو غیر ملکی پڑھا لکھا تعلیم یافتہ عمران خان اس کی بات پر لبیک کہتے ہوئے اس کے ساتھ شامل ہوئے تھے، جو غریب کی بات کرتا تھا، جو نچلے طبقے تک اقتدار منتقل کرنے کے متعلق بات کرتا تھا، جو اپنا منشور بناتا تھا کہ میں گورنر ہاؤس خالی کرا کے یونیورسٹیز بنا دوں گا، پی ایم ہاؤس میں یونیورسٹیاں بنا دوں گا۔ لیکن افسوس کہ اس قائد نے ہمیں کٹے اور بچوں کے کاروبار تو بتائے، ہمیں مرغی اور انڈوں کے کاروبار تو بتائے، مگر ہمارے ہاتھ سے روٹی کا نوالا چھین لیا۔ میرے دوست مجھے کہتے ہیں کہ میں نے چھوڑا کیوں۔ نہیں، میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے بطور رہنما، بطور قائد، جب آپ پارٹی کی سی کے ممبر بھی رہے، آپ وہاں میٹنگز میں جاتے رہے، تو ان کا رویہ کیا رہنما والا تھا، آمرانہ تھا، کیسا تھا؟ پارٹی کو چلانے کے قابل تھا؟ میرے محترم، خان صاحب کا ہمیشہ سے ایک ہی رویہ تھا کہ جیسے ہم ان کی کرکٹ ٹیم ہے اور انہوں نے ہمیں دبکے مارنے، گالی دینا اور بدتمیزی سے پیش آنا، کسی ورکر سے سلام نہ لینا۔ اور اس پہ مجھے ایک بات یاد آئی کہ ایک بار اتفاقاً مجھے محسوس ہوا کہ بار بار ملاقات میں جانے کے باوجود خان صاحب مجھے نہیں جانتے، تو میں نے ان کے قریب جا کے سلام لیا اور سلام لے کر میں نے ان کو اپنا تعارف کرایا، جناب میں غلام عباس زیدی لیا سے آیا ہوں۔ لاہور میں میٹنگ تھی ظاہر ہے، تو خان صاحب نے ہنس کر کہا کہ مجھے سب معلوم ہے کہ کون کہاں سے آیا ہے۔ تو میں نے جواب دیا، میں نے کہا خان صاحب یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ میٹنگ میں ہمیں کال کر لیتے ہیں، ایک اونچی کرسی پر بیٹھ کر آدھا گھنٹہ خطاب کیا اور اٹھ کے اپنے دفتر میں چلے گئے، آپ تو کسی سے سلام بھی نہیں لیتے، آپ ہمیں ایسے بلاتے ہیں کہ یہ محلے کی روٹی کھانے کے لیے آ گئے، اور اس کے بعد واقعی ساتھ چائنا بستی ہے، وہاں کی ساری آبادی آپ نے مدعوی کی، ایک دیگ پکا کر 300 آدمی بلایا ہوا ہوتا تھا اور وہ ہمارے کپڑوں پہ سالن گرا دیتے تھے۔ صحیح۔ یہ عجیب سی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ خان صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ وہ ایک نئی ٹیم لے کے آنا چاہتے تھے۔ ایک واقعہ آپ کے ساتھ بھی پیش آیا، جیسے آپ نے ایک بار بتایا کہ آپ نے انہیں کہا کہ جی پارٹی چلانے کے لیے، معاملات چلانے کے لیے میں اب اس سطح پہ نہیں جا سکتا، تو انہوں نے آپ سے کوئی ایسی بات بھی کی تھی کہ آپ کسی جاگیردار خاندان کو یا وہاں کے جو پرانے سیاستدان ہیں ان کو، انہی کے لوگوں کو شامل کریں، اس طرح کی بات؟ یہ میرے خیال میں ابتدا کی بات ہے، کس طرح کا واقعہ بھی پیش آیا؟ ہاں جی، یہ بات شروع میں ہی تھی اور ایسی ہی تھی جس کو میں حلفاً بھی کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میں ایک مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والا شخص تھا۔ میں نے بار بار خان صاحب کو یہ کہا، خان صاحب میری پسلی وزن نہیں اٹھاتی، آپ میری جگہ لیا سے کوئی اور امیر آدمی بھرتی کر لیں جو آپ کا یہ افورڈ کر سکے خرچہ، میں یہ لاہور کے بل جو ہے وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ میری یہ امید تھی مجھے کہ خان صاحب مجھے کہیں گے کہ چلو آنے جانے کا کرایہ ہم آپ کا بھر دیں گے کیونکہ تم ورکر کلاس میں سے ہو، لیکن ہر بار خان صاحب نے مجھے ایک ہی جواب دیا کہ آپ وہاں سے اچھے اور پیسے والے لوگ ان کو جو ہے پارٹی میں شامل کرو اور خود چلے جاؤ۔
مجھے ایک بار بھی خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ آپ پارٹی میں رک جاؤ، یا آپ لوگوں نے وہاں محنت کی ہے، یا آپ لوگوں نے، یہ اس وقت کی بات نہیں ہے کہ الیکٹیبل کی ضرورت آ گئی تھی. صحیح یہ الیکٹیبل سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، صحیح جب الیکٹیبل کا نام بھی نہیں آیا تھا، کہ وہ اس وقت بھی کس تلاش میں تھے. خان صاحب نے میرے سے پوچھا، میں نے کہا خان صاحب میرے تو حالات مالی اتنے نہیں ہیں کہ میں نے آپ کے 2 جلسے بھی کروائے ہیں وہاں اپنی جیب میں سے، کوئی وہاں پی ٹی آئی نہیں ہے، کسی نے مجھے فنڈ ریزنگ نہیں کی، کسی نے مجھے 1 روپیہ نہیں دیا. ٹینٹ لگتے ہیں وہاں پر، اس کے 100 اخراجات ہیں، اشتہار، پمفلٹ، جلوس کے لیے گاڑیاں، کرسیاں، سارے انتظامات کرنے ہوتے ہیں. تو کوئی بندہ ڈسٹرکٹ لیے میں سے اٹھ کے مجھے ثابت کر دے جس نے مجھے 1 روپیہ کی فنڈ ریزنگ کی ہو، میرا گریبان آج بھی حاضر ہے. لیکن کوئی ایسی کہانی نہیں ہوئی. خان صاحب کو جب میں نے کہا، خان صاحب نے مجھے کہا زیدی آپ یہ بتاؤ آپ کے ضلع کے اندر الیکشن کون لڑتا ہے. میں نے کہا جناب وہاں سگڑ لڑتے ہیں، تھن لڑتے ہیں، سواگ لڑتے ہیں، چکھڑ لڑتے ہیں، بار بار لڑتے ہیں، وہی لوگ ایم پی ایم ایل اے منتخب ہوتے ہیں. مجھے کہتے ہیں آپ ایسا کریں، ان کی جگہ ان کے بندے توڑے، غریب رشتہ دار، ہم ان کو پی ٹی آئی میں شامل کریں گے، ان کو ہم پالش کریں گے، ان پہ ہم خرچ کر کے ان کو اپنا نمائندہ بنا کے الیکشن ون کرائیں گے. میں نے جواب میں کہا، میں نے خان صاحب جب آپ نے انہی کے اوپر پالش کر کے ان کو جتانا ہے غریب آدمی کو، تو وہی آپ محنت ہم پہ کر لیں. ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، ہم دھکے کھا رہے ہیں، ہم غریب ورکر کلاس کے لوگ ہیں، آپ ادھر شفقت فرما دیں تھوڑی سی. تو خان صاحب نے جس کا کوئی جواب نہیں دیا. لیکن جب بات آئی فیوڈل اور جاگیردار کی، خان صاحب نے 1 منٹ نہیں لگایا، ہمیں سب کو کک آؤٹ کروایا. میرے دوست اکثر میرے سے سوال کرتے ہیں، زیدی تم نے پی ٹی آئی کیوں چھوڑی؟ اور میرا ایک ہی جواب ہوتا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں نے پی ٹی آئی نہیں چھوڑی، مجھے پی ٹی آئی نے چھوڑ دیا. جب اس کے پاس الیکٹیبل آ گئے، جب اس کے پاس ارب پتی لوگ آ گئے، اس نے مجھے گریبان سے پکڑ کر باہر نکال دیا. یہی شفقت محمود وزیر تعلیم مجھے فون پر کہنے والا تھا، زیدی تم پی ٹی آئی کی جان چھوڑ کے نہیں دیتے یار، نکل جاؤ اس جماعت سے، کیا ڈھونڈ رہے ہو، کسی اور جماعت میں چلے جاؤ. میں نے اسے کہا کہ ہم 97 سے اس پودے کو پانی دے رہے ہیں، آج یہ بڑا تناور درخت بنا ہے، تم ہمیں اس طرح کی دھمکیاں دے رہے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے. جس پر جواب میں اس نے مجھے اس دور میں بھی گندی گندی گالیاں دی. آپ فرما رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر اس وقت میٹنگز میں بھی یہ طے کیا جا رہا تھا کہ اس میں ہم نے پرانے روایتی سیاستدانوں کو لانا ہے، جاگیرداروں کو، سرمایہ داروں کو. بات تو ٹھیک ہے کہ اس وقت پارٹی کے اندر جو صورتحال ہے وہاں اسی طرح کے لوگ ہیں، تو پھر آپ نے کیا ان لوگوں کو شامل کیا پارٹی کے اندر؟ ہماری اس دور میں بھی یہ جنگ ہوتی تھی خان صاحب کے ساتھ کہ خان صاحب آپ نے اپنے منشور کے اندر ان فیوڈلز کو، جاگیرداروں کو، وڈیرا شاہی کو آپ نے اس کی مذمت کی ہے اور ہمیں اسی ٹریک پہ چلایا ہے. اور ہم نے ہر فورم کے اوپر جو ہے ان کی حوصلہ شکنی کی تھی کہ ہم غریب عوام کے ساتھ ہیں اور ہم ان کے کندھوں پہ بیٹھ کر آئیں گے اور انہی کا ہی بھلا چاہیں گے. لیکن جو اوپر والی کونسل اس نے بنائی سی میں، جس میں چند ایک فیوڈل تھے، ان کی یہ سوچ تھی کہ جب تک الیکٹیبلز ساتھ اکٹھے نہ ہوں یہ نظام نہیں چلے گا. آخر کار انہوں نے پورے جنوبی پنجاب سے ان کو جاگیردار، وڈیرے، اپرچنسٹ، ملوں کے مالک، وہ سب ان کو شامل کروا دیے، جس کا نتیجہ آج خان صاحب بھگت رہے ہیں اور وہ سب چھوڑ کر جا چکے ہیں ان کو. اگر اس کی جگہ پر ان کے ساتھ ورکر کلاس ہوتی، کبھی بھی کوئی ایک ورکر مس نہ ہوتا اور وہ خان صاحب کے شانہ بشانہ کھڑے ہوتے. یہ سارے کا سارا ان کی غلط پالیسیوں کا نتیجہ تھا کہ انہوں نے ان کو جاگیرداروں پر انحصار کیا. آج وہ لوگ چھوڑ کر چلے گئے کیونکہ وہ ہمیشہ چڑھتے سورج کے پجاری تھے. شاید جی آپ پاکستان پیپلز پارٹی سے تحریک انصاف میں آئے تھے اور پھر واپس پاکستان پیپلز پارٹی میں چلے گئے. ایسی کون سی بات آپ نے دیکھی تھی کہ تحریک انصاف میں چلے اور پھر اس کو چھوڑ بھی دیا؟ جناب ہم ذوالفقار علی بھٹو کے شہدائی تھے، صحیح. ہم 73 کے آئین کے ماننے والے تھے اور ہم اس کے خود ساختہ سپاہی تھے کہ ہم 73 کے آئین کے محافظ ہیں. اور خان صاحب نے کبھی بھی ذوالفقار علی بھٹو کے بیانیے کے خلاف کوئی بیان جاری نہیں کیا تھا اور ہمیشہ اس کا وہ فالو اپ لگ رہا تھا. جو کچھ بھٹو صاحب کہتے تھے اسی کے مطابق خان صاحب کا منشور میں نے اپنے ہاتھوں سے بھی ترتیب دیا تھا. میرے ہاتھوں کے لکھے ہوئے لیٹر آج بھی لاہور کے ان کے دفتر کی تلاشی لیجیے، وہاں سے برآمد ہوں گے کہ ہم وہی کچھ لکھ رہے تھے جو پیپلز پارٹی میں تھا، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک عوامی جماعت تھی. تو پھر چھوڑ کیوں دیا آپ نے تحریک انصاف کو، چھوڑ کیوں دیا؟ لیکن جب میں نے دیکھا کہ یہ
अपरचुनिस्ट मतलब अपने मंशूर पे अमल नहीं कर रहे। अपने मंशूर पर अमल नहीं कर रहे। इन्होंने वडेरा शाही अकरबा परवरी को तरजीह दी, हमने इनको छोड़ दिया। तो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आप क्या देख रहे हैं कि उसका मुस्तकबिल कैसा है? जरदारी साहब क्या इस पार्टी को भुट्टो साहब के नज़रिए के मुताबिक लेकर चल रहे हैं? इस मुल्क के अंदर जमहूरियत की फ़रोग के लिए, बका के लिए उनका किरदार पॉजिटिव है? जरदारी साहब का इससे बड़ा नज़रिया क्या हो सकता है कि मियाँ शहबाज शरीफ कल तक कह रहे थे कि मैं जरदारी को सड़कों पर घसीटूंगा, और उन्होंने उसे प्राइम मिनिस्टर नामजद कर दिया। इससे बड़ा सियासी इंतकाम क्या हो सकता है? शहबाज शरीफ साहब को वाकई वो पार्लियामेंट में अब प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए जरदारी साहब का किरदार आप समझते हैं कि उन्हीं का मेन किरदार है? साफ ज़ाहिर है कि आसिफ अली जरदारी एक ज़ीरक सियासतदान, और अब तमाम सियासी जमातें इसी बात पर इत्तेफाक कर रही हैं कि एक जरदारी सब पे भारी। इससे बड़ा क्या और पॉलिटिशियन होगा कि जो कहता है वो सरप्राइज़ बन जाता है, और जो सरप्राइज़ के दावे करते हैं बार बार झूठ बोलते हैं और स्लिप होकर मुंह के बल गिरते हैं। पार्टी के अंदर एक ये भी राय पाई जाती है कि जरदारी साहब जो हैं उन्होंने पार्टी के खात्मे के लिए बड़ा किरदार अदा किया, पार्टी के नज़रियात को मतलब मुख्तलिफ कर दिया, पार्टी की क़यादत को मुख्तलिफ कर दिया। आप भी ऐसा महसूस करते हैं? नहीं, कतई तौर पे ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये वो लोग हैं जो पार्टी के कभी थे ही नहीं। ये उन लोगों के अल्फाज हैं। पीपल्स पार्टी एक ही प्लेटफार्म पे थी, और वो था 73 का आइन। जो 73 पर के आइन पे यकीन रखता है वो आसिफ अली जरदारी की क़यादत पर यकीन 73 के आइन में आर्टिकल 5 पे इमरान खान ने बात की और असम्बली तहरीर कर दी, मगर उस 73 के आइन को जरदारी साहब ने नहीं माना और सुप्रीम कोर्ट चले गए। चूँकि वो आइन के मुताबिक थी ही नहीं। अगर वो आइन के मुताबिक होती तो ज़रूर अमल किया जाता। वो आइन के मुताबिक नहीं थी। अदम एतमाद जमा होने के बाद असम्बलियाँ डिज़ाल्व नहीं हो सकती।